Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah, in Silsila Ziyarati Maqamat Muqaddasa, we are present in the blessed court of Sayyiduna Yusha bin Nun alayhi salatu wassalam, one of the prophets of Allah Tabarak wa Ta'ala. Dear Islamic brothers, this Nabi alayhi salatu wassalam was in the time of Hazrat Musa ala Nabiyina alayhi salatu wassalam. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ اس وقت ہم جس جگہ پر ہے یہ ہم نے ہر مسجد میں دیکھا کہ اسی طرح مؤذن کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی ہے، یہیں سے اقامت دی جاتی ہے، اذان بھی یہیں سے دی جاتی ہے۔ لیکن عاشقان رسول کا انداز دیکھیے، جب اذان دینی ہی ہے، اقامت پڑھنی ہی ہے، تو اس مؤذن رسول کو کیوں نہ یاد رکھا جائے کہ ساری دنیا جن کی اذانوں کی دیوانی ہے ہم نے سنی نہیں ہے، مگر احادیث میں وہ انداز سنا ہے، روایتوں میں وہ باتیں سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ ہم سب ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، الحمدللہ وہ ہستی کہ جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے، پورے مدینے میں ایک شور بپا تھا کہ آقا کس کے گھر آئیں گے، کس کے گھر قدم رکھیں گے اور اس گھر کو منور فرمائیں گے۔ حج کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے جب اپنے بال مبارک اپنے سر انور سے اتروائے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جھرمٹ بنا کر انہیں حاصل کیا، اور آج رہتی دنیا میں میرے آقا کے منہ مبارک موجود ہیں۔ یہ وہی منہ مبارک ہیں، کسی کے پاس ایک ہوا کرتا آج گلدستہ بن چکا ہے۔ یہ حیات النبی کی کیسی زندہ دلیل ساری دنیا میں موجود ہے، اور آج بھی بتانے والے بتاتے ہیں کہ منہ مبارک کا سایہ بھی زمین پر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ قدمین سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو ایک دعوت دینا چاہوں گا، مدنی قافلوں میں سفر، اجتماعات میں شرکت، مدنی انعامات پر عمل اپنا معمول بنائیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ایسے سلسلے ملتے رہیں گے، گھر بیٹھے دیدار بھی ہوتا رہے گا اور برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان تبرکات کے صدقے، ان مقامات مقدسہ کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی گناہوں سے پاک فرما کر متبرک بنا دے، ہمارے دلوں کو نور قرآن سے جگمگا دے، ہمارے دلوں کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں ہم موجود ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم ترکی کے شہر استنبول میں ہیں۔ یہاں بہت سارے صحابہ کرام کے مزارات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، ساتھ ساتھ یہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کی یادگاریں بھی قائم ہیں، جس کو یہاں مقام کہا جاتا ہے۔ بعض صحابہ یہاں تشریف لائے ان کی یاد میں، اور بعض کے بڑے عظیم واقعات مشہور ہیں۔ اس وقت جس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار کے پاس موجود ہیں وہ یہاں موجود ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے واقعات سنے ہوں گے۔ سنا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کے بادشاہ کے خواب میں تشریف لائے، اور ان کی یاد میں یہاں پر یہ ایک مقام ان کے لیے بنایا گیا۔ بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ان کا تعارف، کچھ ان کے بارے میں سیرت آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، توجہ سے سنیے اور اس مقام کی زیارت بھی کیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جندب بن جنادہ بن سفیان بن عبید بن حرام بن غفار ہے۔ والدہ کا نام رملہ بنت وقیعہ بن حرام بن غفار۔ روایت میں ملتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باسعادت سے قبل بھی بہت نیک، پارسا اور عبادت گزار تھے، اور مکہ مکرمہ میں چوتھے یا پانچویں اسلام لانے والے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد اپنے آبائی علاقے میں چلے گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ آپ کی استقامت کا عالم یہ ہے کہ نیکی کی دعوت جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی، امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف ہے، اس کے صفحہ 51 پر ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی قدیم الاسلام صحابی ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء کرام کا قول ہے اسلام قبول کرنے میں باہری یعنی غیر حجازی صحابہ کرام کے اندر آپ کا 5واں نمبر ہے۔ آپ کے مسلمان ہونے کا پورا حال بخاری شریف میں مفصل مذکور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمانی جذبے کا یہ حال تھا کہ قبول اسلام کے بعد چند دن تک بلند آواز سے روزانہ مجمع کفار میں اپنے اسلام کا اعلان کرتے،
کفار مکہ آپ پر پل پڑتے اور اس قدر زدوکوب یعنی مار پیٹ کرتے کہ آپ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو جاتے، مگر جو ہی ہوش میں آتے اپنے اسلام کا پھر اعلان کرتے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبل ظہور اسلام مہینہ بھر صرف آب زمزم پیا، پوشیدہ تھے، کچھ کھانے کو نہ ملتا، تنہا اس مبارک پانی نے کھانے اور پانی دونوں کا کام دیا اور بدن نہایت ہی تر و تازہ اور فربا ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان دو واقعات سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ آج ہمیں اسلام گھر بیٹھے ملا ہے، آج ہمیں کلمہ پڑھنے میں کوئی بظاہر تکلیف نہیں، مگر وہ صحابہ جن کو مارا جاتا تھا مگر پھر بھی اسلام پر استقامت پذیر رہے، جنہیں کھانا نہ ملتا فقط آب زمزم پیتے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر ہمیں اپنے دین کی کتنی قدر کرنی چاہیے، دین متین کو پھیلانے کے لیے کتنی کوششیں کرنی چاہیے۔ اور آپ تو ان صحابہ میں بھی شامل ہیں جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ، سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک اور بڑی پیاری کتاب وقف مدینہ کے صفحہ نمبر 16 پر ہے۔ مشہور اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی، ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، سلمان فارسی، سہیب رومی، خباب بن الارت، حذیفہ بن یمان، ابو سعید خدری، بشیر بن خصاصیہ، ابو مویحہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ شامل ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بھی اصحاب صفہ کا چبوترا مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ یہ وہ صحابہ جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، دربار رسالت میں حاضر رہتے، غربت کے دن تھے، جو دربار رسالت سے ملتا اسے لیتے اور اپنی زندگی گزارا کرتے، مگر علم دین کا شوق ایسا تھا، تکالیف برداشت کی مگر علم دین سیکھتے چلے گئے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصحاب صفہ سے کتنا پیار فرماتے۔ میرے آقا فرماتے، میں بھی تم میں سے ہوں اور آخرت میں تم میرے ساتھ ہوگے۔ اللہ اللہ، ایسے پیارے صحابہ اصحاب صفہ ہیں۔ سچائی صحابہ اکرام میں یقیناً کوٹ کوٹ کر بھری تھی، مگر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاصیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہ کیا، نہ زمین نے اپنے اوپر ایسے کو اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ایسے سچے، ایسے صحابی، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں ابو ذر زہد میں حضرت عیسیٰ بن مریم کی شبیہ ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے جسے یہ پسند ہو کہ وہ عیسیٰ بن مریم کی تواضع دیکھے، اسے چاہیے کہ ابو ذر کو دیکھے۔ یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی زہد و تقوی اور عاجزی کے میرے پیارے اسلامی بھائیوں مظہر ہیں۔ ایک اور جگہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف خدا ملاحظہ کیجئے، فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ایک درخت ہوتا جس سے کاٹ لیا جاتا۔ اللہ اللہ، ایسے نیک صحابہ ہو کر اپنی آخرت کے بارے میں کتنے فکر مند ہوں، اور ہم اپنی آخرت کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، یہ بہت زیادہ ہمارے لیے درس کی بات ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی شان ہے۔ السلام علیکم، آج ہم ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے ہیں، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے السلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ جنہوں نے سلام کیا وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعلیکا ورحمۃ اللہ کے ساتھ جواب عطا فرمایا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کے وصال کا واقعہ بھی بڑا ہی عجیب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آخر آنے لگا، آپ کی زوجہ رونے لگی، آپ نے پوچھا تم کیوں روتی ہو؟ تو جواب دیا میں کیوں نہ رہوں، آپ جنگل میں وصال فرما رہے ہیں اور ہمارے پاس نہ کفن ہے، نہ کوئی آدمی ہے، نہ مجھے یہ فکر ہے کہ اس جنگل میں آپ کی تجہیز و تکفین کا انتظام میں کیسے کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا تم مت رو اور فکر نہ کرو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ میں سے ایک شخص جنگل میں وصال کرے گا اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہو جائے گی، مجھے یقین ہے وہ جنگل میں وصال کرنے والا صحابی میں ہی ہوں، اس لیے تم فکر نہ کرو اور انتظار کرو، ممکن ہے کوئی جماعت آ رہی ہو۔ یہ کہہ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے۔ ان کی زوجہ کا بیان ہے وصال کی تھوڑی دیر بعد ہی بالکل اچانک چند سوار آ گئے، ایک نوجوان نے اپنی گٹھڑی میں سے نیا کفن نکالا اور آپ اسی کفن میں مدفون ہوئے، اور سواروں کی اسی جماعت نے نہایت ہی اہتمام کے ساتھ آپ کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کا اہتمام کیا اور آپ کو دفن کیا۔
اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کا عشق رسول۔ یہ ایک اور بڑی پیاری کتاب ہے جو مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 82 پر ہے کہ صاحب مستقصیٰ نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت کی ہے، مجھے وہاں وہ کیف و جذب حاصل ہوا جو دوسرے صحابہ کرام کے مزار پر نہ پا سکا۔ میں نے ان کی قبر کے پاس نماز ادا کی، جو ہی سر بسجود ہوا آپ کی تربت انور سے مشک و عنبر کی خوشبو نکلی جس نے میرے مشام جاں تک کو معطر اور معمر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ صحابہ کرام کی سیرت کی باتیں نرالی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ دیکھتے رہیے، مزید تبرکات، مزید زیارات لے کر حاضر ہوں گے۔ فی الحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد میں جو مقام استنبول ترکی میں منایا گیا ہے، آئیے اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک نئی جگہ، تاریخی جگہ اور مبارک جگہ ہمارے ساتھ آپ یہ بورڈ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹاپ کاپی میوزیم دنیا کا مشہور و معروف میوزیم ہے۔ ویسے دنیا کے میوزیمز میں بادشاہوں کی یادگاریں اور دنیا کے تاریخی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میوزیم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میوزیم کے اندر، اس عجائب گھر کے اندر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے تبرکات ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تبرکات کی برکتیں لوٹنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اندر چلتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کو وہاں کے تبرکات دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ یہ ٹاپ کاپی میوزیم کا مین انٹرنس گیٹ ہے اور یہاں اب ہم پہنچے اور انشاءاللہ اندر جا رہے ہیں تبرکات کی زیارت کرنے کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائی، اس وقت آپ یہ جو ماڈل دیکھ رہے ہیں یہ ٹاپ کاپی میوزیم کا ماڈل ہے اور ہم اس ٹاپ کاپی میوزیم کے اندر میں گیٹ کے ساتھ ہی یہ ماڈل رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب ہم انشاءاللہ زیارتیں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بادشاہوں کی سواریاں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے بادشاہ کس طرح سواری کیا کرتے تھے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے وقت کسی شاندار سواری کو نہیں بلکہ اونٹ کے کجاوے پر سفر کیا۔ اتنے سادے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری، لیکن میرے آقا وہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ تو یہ بادشاہوں کی سواری ہوا کرتی تھی، لیکن سلطنت عثمانیہ میں عاشقان رسول بھی گزرے اور یہ ان کی سواریاں ہیں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا یہاں کی میوزیم میں موجود ہے۔ یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ پیارے اسلامی بھائی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک آڈیو گائیڈ ملتا ہے جس میں مختلف زبانوں میں گائیڈ کیا جاتا ہے۔ آپ جس جگہ پہنچیں گے اس کا نمبر ڈائل کریں گے تو وہ آپ کو اس بارے میں اس زبان میں گائیڈ کرے گا۔ بڑا ٹیکنیکل نظام ہے، تو ہمارے ماشاءاللہ
مبلغ UK کے اس کو سنیں گے انشاءاللہ، اور یہ جب سنیں گے تو ہمیں بھی گائیڈ کریں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ہم ٹاپ کاپی میوزیم میں ہیں، زیارات مقامات مقدسہ ہمارا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے تبرکات کی زیارت بھی آپ کو کرائی جائے۔ دنیا کا مشہور ترین میوزیم ہے، دل اس لیے اس طرف کھنچا چلا آیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے بہت سارے تبرکات یہاں موجود ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترکی کے شہر استنبول میں موجود ہیں، سنو فالنگ ہو رہی ہے اور ہم اس وقت ٹاپ کاپی میوزیم کے قریب ہیں اور یہی زیارتیں کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے تبرکات ہیں کہ عقل حیران ہے کہ اس کو سنبھالا کیسے گیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، خلفائے راشدین کے، صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے، کیا محبتوں سے سنبھالی گئی یہ چیزیں۔ ہم وہ زیارتیں بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے۔ دیکھتے رہیے سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ مدنی چینل پر۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم جس جگہ موجود ہیں یہ ٹاپ کاپی میوزیم میں سلطان احمد کا یہ ایک ہال تھا، چیمبر، اس کو کانفرنس ہال کہہ سکتے ہیں، جہاں پر یہ مہمانوں کو بلاتے تھے اور سفیر وغیرہ آ کر، ایمبیسیڈرز وغیرہ آ کر یہاں ملاقات کرتے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اب جو 3 مبارک تلواریں ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ وہی عمار بن یاسر ہے جو اسلام کی راہ میں سب سے زیادہ جن کو تکالیف دی گئی، آل یاسر، یہ ان میں سے عمار بن یاسر ہے، یہ ان کی پہلی تلوار ہے۔ اور یہ تلوار حضرت جعفر طیار، سبحان اللہ، اسلامی لشکروں کے سپہ سالار رہے، بہت زیادہ بہادر صحابی، یہ ان کی جو ہے وہ تلوار ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید، سبحان اللہ، وہ لشکر کے سپہ سالار، عظیم سپہ سالار، جن کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، جنہوں نے دنیا پر، پوری دنیا پر اسلامی حکومت کے لیے جو انہوں نے جد و جہد کی ساری دنیا جانتی ہے، ایسے سپہ سالار، سیف اللہ، سیف الرسول، اور وہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے سامنے ان کی تلوار ہے۔ یہ وہی خالد بن ولید ہے جن کی ٹوپی مبارک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ہوا کرتا اور فرماتے وہی منہ مبارک کی برکت ہے جس کی وجہ سے خالد جو ہے وہ جنگ جیتا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اسٹیمپ آف دا پروفٹ، سبحان اللہ۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر ہے، یہ انہوں نے گلاس لگایا ہوا، اس کے اندر سے یہ نظر آتی ہے، لکھا ہوا بھی ہے کچھ، اور وہ مہر اس میں سے نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، شیخین کریمین کی مبارک تلواریں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تلواروں کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں بھی راہ خدا میں قربانی دینا نصیب فرمائے۔ اب دیکھ رہے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تلوار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کو کتنی بار قدم، میرے آقا کے ہاتھ مبارک کو چوما ہوگا، اور تینوں تلواریں ہیں، اور اوپر والا جو ہے یہ تیر ہے، تیر نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں میں آئی ہوئی یہ تلواریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، شہنشاہ کونین کے استعمال میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک تبرکات کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، مدنی چینل کے ناظرین کی بھی مغفرت فرمائے۔ حجر اسود کا آپ کور دیکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہی حجر اسود
سلطنت عثمانیہ کے دور میں جس میں حجر اسود رکھا جاتا تھا، یہ وہی کور ہے اور کعبہ شریف سے اب لا کر یہاں رکھا گیا ہے۔ یہ میزاب رحمت کا وہ پرنالہ بھی موجود ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ کعبہ شریف کا وہ پرنالہ ہے جو الحمدللہ دیکھتے کعبے کی چھت پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر الحمدللہ اس سے پانی گر گر کر خطین میں آتا ہے۔ یہ مدینہ شریف کی طرف رخ کرتا ہے، اور کعبے پر جب بارش ہوتی تھی تو اس سے پانی ٹپکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پیالہ وہ ہے جو اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ پانی پیا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پیالے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ سرکار کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے، آقا کے ہاتھوں محشر کے دن کوثر کے جام ہم سب کو عطا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ہم، اس مبارک مقام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگلا جو تبرکات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے سبحان اللہ۔ یہ کربلا کی مٹی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد اور پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بال مبارک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہم پہنچے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، جس مصلی پر نماز ادا فرماتی ہیں۔ آئے ہائے ماشاء اللہ، آپ دیکھیں یہ رگ آف حضرت فاطمہ، پریئر رگ، ہاں، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ ماشاءاللہ کتنی پیارے چیزیں لکھی ہوئی، اور یہاں اس پر عبادت فرمایا کرتی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ اس کا نظارہ کیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ مبارک ہے۔ سبحان اللہ، کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹانے والے ہمارے امام حسین کا لباس آپ دیکھ رہے ہیں، سفید لباس الحمدللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت اسلامی والوں کو سفید لباس کی تاکید فرماتے ہیں۔ اے دعوت اسلامی والوں دیکھو، امام حسین بھی سفید لباس پہنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، امام حسین کا مبارک لباس دیکھیے۔ انشاءاللہ نیت کر لیں، ہم بھی مدنی حلیہ اپنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی، یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ یہ اسلامی بھائی جو تلاوت کر رہے ہیں، یہ الحمدللہ سلطان سلیم کے زمانے سے تلاوت ہو رہی ہے، ڈبل 12 گھنٹے یہاں تلاوت نہیں رکتی، تبرکات کی برکت سے اس وقت سے شروع ہوئی ہے اور ڈبل 12 گھنٹے یہاں تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ پہلے کے زمانے میں سلطان خود تلاوت کیا کرتے، اور اب ایسے لوگوں کو رکھا گیا جو تلاوت کرتے ہی رہتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ یہ برکتیں ان کو اور خوشیاں عطا فرمائے، اور برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات
My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah, you're watching Silsila Ziyarat-e-Maqamat Muqaddasa, and Madani Qafila is sitting next to the maqam of Sayyidina Abu Ghifari radiyallahu ta'ala anhu. As earlier mentioned in our Silsila, that in Istanbul there are many mazarat and maqamat as well. Sahaba Kiram, they traveled to Istanbul in Turkey, and whoever martyred here, their mazarat, they are built. At the same time, there are many maqamat, the seats have been built in remembrance. And today we have visited the seat in remembrance for Hazrat Sayyidina Abu Ghifari radiyallahu ta'ala anhu. اس وقت میرے پیارے اسلامی بھائیوں جس عظیم ہستی کے گھر کے پاس آئے ہیں اور ہم بہت مشتاق ہیں ان کی ملاقات کے. ترکی میں جہاں جاتے ہیں ان کے مریدین ملتے ہیں، ایسا لگتا ہے لاکھوں مریدین ہیں. شیخ محمود آفندی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، بیمار ہیں اور ہم ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں. امید ہے کہ ہمیں دیدار نصیب ہو جائے گا. بہت عظیم ہستی ہیں، بہت سارے علماء ان کے شاگرد ہیں اور خاص طور پہ اس خطے میں ان کا بہت بڑا نام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ.